بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں۔ تعارف: آپ کا اسلامی اسم گرامی عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق اور عتیق ہیں۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ ہے۔ والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو تمیم سے ہے۔ عہد جاہلیت میں آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، جو حضور نے بدل کر عبداللہ رکھ دیا تھا۔ آپ کے نام ام عبد الکعبہ کی وجہ تسمیہ کچھ یوں بیان کی جاتی ہے: بعض روایات کے مطابق آپ کے والدین کے لڑکے زندہ نہیں رہتے تھے، اس لیے انہوں نے نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور زندہ رہا تو وہ اس کا نام عبد الکعبہ رکھیں گے اور اسے خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ چنانچہ جب آپ پیدا ہوئے تو انہوں نے نظر کے مطابق آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا اور جوان ہونے پر عتیق آزاد کردہ غلام کے نام سے موسوم کیے جانے لگے، کیونکہ آپ نے موت سے رہائی پائی تھی۔ پیدائش مبارکہ: ابو بکر کی پیدائش عام الفیل سے 2 سال 6 ماہ بعد اور ہجرت نبوی سے 50 سال 6 ماہ پہلے بمطابق 573 عیسوی مکہ میں ہوئی۔ آپ پیغمبر اسلام محمد بن عبداللہ سے 2 سال 6 ماہ چھوٹے تھے۔ عائشہ بنت ابی بکر سے مروی ہے کہ محمد بن عبداللہ اور ابو بکر میرے پاس بیٹھے اپنی ولادت کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ آپ دونوں کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ ابو بکر صدیق سے عمر میں بڑے ہیں۔ سلسلہ نسب: والد کی جانب سے سلسلہ نسب یہ ہے کہ ابو قحافہ عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب۔ والدہ کی جانب سے سلسلہ نسب یہ ہے: ام الخیر سلمہ بنت صخر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب۔ بعض لوگوں نے آپ کی والدہ کا سلسلہ نسب یہ بیان کیا ہے: سلمہ بنت صخر بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ، مگر یہ غلط ہے، اس لیے کہ اس صورت میں وہ ابو قحافہ کی بھتیجی ہو جائیں گی اور اہل عرب بھتیجی سے دور جاہلیت میں بھی نکاح نہیں کرتے تھے۔ کنیت ابو بکر کی وجہ تسمیہ: آپ کی کنیت ابو بکر کے بارے میں منقول ہے کہ چونکہ آپ اعلیٰ خصلتوں کے مالک تھے، اس لیے آپ ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے، جو بات جہاں آپ کی کنیت ٹھہری۔ آپ کی کنیت ابو بکر کے بارے میں یہ سند پایہ تکمیل تک نہیں پہنچی کہ آپ کو سب سے پہلے ابو بکر کے نام سے کس نے پکارا۔ مورخین نے آپ کی کنیت کی مشہور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی لکھی کہ عربی میں بکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں اور آپ کو چونکہ اونٹوں کی غور و پرداخت میں بہت دلچسپی تھی اور ان کے علاج و معالجے میں بہت واقفیت رکھتے تھے، اس لیے لوگوں نے آپ کو ابو بکر کہنا شروع کر دیا، جس کے معنی ہیں اونٹوں کا باپ۔ ابو کے معنی والا اور بکر کے معنی اولیت ہے، اسی سے بکرا یا باکرا ہے۔ ابو بکر کے معنی ہوئے اولیت والے، چونکہ آپ امام ہجرت حضور کی وفات کے بعد وفات میں اور قیامت کے دن قبر کھلنے وغیرہ سب کاموں میں آپ ہی اول ہیں، اس لیے آپ کو ابو بکر کہا گیا۔ صدیق کی وجہ تسمیہ: آپ کے لقب صدیق کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ واقعہ معراج کے بعد قریش مکہ کو اپنی معراج سے آگاہ فرمایا تو انہوں نے آپ کی تکذیب کی۔ جب ابو بکر کو واقعہ معراج کے بارے میں پتہ چلا تو آپ نے فرمایا: میں معراج پر جانے کی تصدیق کرتا ہوں۔ چنانچہ محمد بن عبداللہ آپ کی اس تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ نودی نے علی سے روایت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ابو بکر کا لقب صدیق اس وجہ سے ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ آپ نے محمد بن عبداللہ کی نبوت کی تصدیق میں جلدی کی اور آپ سے کبھی کوئی لغزش نہیں ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب معراج میں آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ نے جبرائیل سے کہا کہ میری اس سیر کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ جبرائیل نے عرض کیا: آپ کی تصدیق ابو بکر صدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ انس بن مالک سے مروی ہے کہ آپ جبل احد پر گئے اور آپ کے ہمراہ ابو بکر، عمر اور عثمان بھی تھے۔ احد پہاڑ پر زلزلہ آ گیا، آپ نے اپنے پیر کی ٹھوکر لگائی اور فرمایا: اے احد، ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ علی نے ابو بکر کے وصال پر فرمایا کہ اللہ نے ابو بکر کا نام صدیق رکھا، اور پھر آپ نے سورۃ الزمر کی آیت ذیل تلاوت فرمائی: وہ جو سچائی لے کر آیا اور وہ جس نے اس سچائی کی تصدیق کی وہی متقی ہے۔
عتیق کی وجہ تسمیہ۔ ابو بکر کے اسم گرامی کے بارے میں اکثر محدثین کا خیال ہے کہ آپ کا نام عتیق تھا۔ عتیق کا مطلب آزاد، جبکہ بیشتر محدثین کرام کا خیال ہے کہ عتیق آپ کا لقب تھا، اور اس ضمن میں عائشہ کی روایت بیان فرماتے ہیں، آپ سے مروی ہے کہ ایک روز میں اپنے حجرہ میں موجود تھی اور باہر صحن میں کچھ صحابہ آپ کے ہمراہ تھے۔ اس دوران میں ابو بکر آئے تو آپ نے فرمایا، جو لوگ کسی عتیق آزاد کو دیکھنا چاہیں اور ابو بکر کو دیکھ لیں۔ عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ محمد بن عبداللہ نے ابو بکر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ نے ابو بکر کو آگ سے آزاد کر دیا ہے، چنانچہ آپ کے اس فرمان کے بعد آپ عتیق کے لقب سے بھی مشہور ہوئے۔ لیث بن سعد سے منقول ہے کہ ابو بکر کو عتیق حسن و صورت وجہ سے کہا جاتا ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ چونکہ آپ کے نسب میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جو عیب سمجھی جا سکے، پس سلسلہ نسب کے بے عیب ہونے کی سبب کا نام عتیق مشہور ہوا۔